ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں یہ ضرور سوچتا ہے کہ آخر اس سب کا مقصد کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اس سوال کا جواب اکثر ایک ہی لفظ میں دیتے ہیں: نجات۔ لیکن یہ نجات ہے کیا چیز؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے اس تصور کی گہرائیوں میں اتر کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو وہی بنیادی سوال، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ایک ایسی جستجو ہے جو صدیوں سے انسانی ذہن کو الجھاتی رہی ہے، اور جیسا کہ ہم نے بات کی، اس کا جواب اکثر مذاہب نجات یا مکتی کے تصور میں دیتے ہیں، گویا کہ اصل مقصد کسی چیز سے بچ نکلنا یا آزادی حاصل کرنا ہے۔ آج اس موضوع پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کی بنیاد علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ نجات کے ان الگ الگ نظریات کا تجزیہ کس طرح کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا سفر کچھ اس طرح سے آگے بڑھے گا۔ پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ نجات کی تلاش اتنی عام کیوں ہے، پھر اس کے فرار والے تصور پر بات کریں گے، مشرقی اور مغربی مذاہب کے نظریات کو دیکھیں گے، اور بالکل آخر میں اس بات پر آئیں گے کہ اسلام اس سلسلے میں ایک بالکل ہی الگ یعنی مستقبل پر مبنی نظریہ کیسے سامنے رکھتا ہے۔ دیکھیے، تقریباً تمام بڑے مذاہب کا جو مرکزی خیال ہے وہ نجات ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسانی زندگی کو ایک مسئلہ سمجھا جا رہا ہے اور مذہب اس کا حل پیش کر رہا ہے، ایک ایسی منزل جہاں ہر قسم کے دکھ، گناہ یا تکلیف کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ نجات آخر ہے کیا؟ عام طور پر اس کا مطلب لیا جاتا ہے روح کو گناہ اور اس کے نتائج سے بچانا، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ اس پورے تصور کی بنیاد ایک مفروضے یعنی ایک سپوزیشن پر قائم ہے، وہ یہ کہ انسان پیدا ہی گناہگار ہوتا ہے۔ اسی ایک خیال پر نجات کی پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ سوچئے، اگر انسان پیدائشی طور پر ہی گنہگار ہے تو پھر نجات کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا اس گناہ سے فرار حاصل کرنا۔ یہ ایک ماضی پرست نظریہ بن جاتا ہے۔ آپ کسی ایسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے سے ہی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس فرار والے تصور کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے آئیے پہلے مشرقی مذاہب پر ایک نظر ڈالتے ہیں، خاص طور پر ہندوازم اور بدھزم اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ہندوازم میں نجات کو مکتی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے آواگوان سے آزادی۔ آواگوان کیا ہے؟ یہ پیدائش اور موت کا کبھی نہ ختم ہونے والا چکر ہے، اور یہ چکر چلتا کس چیز سے ہے؟ یہ چلتا ہے آپ کے پچھلے جنم کے کرما یعنی اعمال کے بوجھ سے۔ تو گویا نجات اصل میں ماضی کے اسی بوجھ سے پیچھا چھڑانے کا نام ہے۔ اب اسی میں ویدانتک فلسفہ اسے ایک اور رنگ دیتا ہے۔ یہاں انفرادی روح جسے جیواتما کہتے ہیں، وہ اپنی اصل یعنی کائناتی روح پرماتمن سے بچھڑ گئی ہے۔ تو نجات کیا ہے؟ نجات اس جدائی کو ختم کر کے واپس اپنی اصل سے مل جانا ہے۔ اور اس کا راستہ اس مادی دنیا کو چھوڑنے میں ہے، اسے ترک کر دینے میں ہے۔ اس سلسلے میں بدھزم شاید سب سے انتہائی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہاں دکھ کی اصل جڑ ہی خواہش کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے نجات یا نروانا کا مطلب ہے خواہش کو ہی فنا کر دینا، اسے ہی مٹا دینا۔ یہ ایک منفی حالت ہے، ایک ایسی کیفیت جہاں کچھ بھی باقی نہ رہے، کیونکہ جب کوئی احساس ہی نہیں ہوگا تو کوئی دکھ بھی نہیں ہوگا۔ تو مشرق میں نجات کا مرکز کرما اور خواہش سے فرار ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مغربی مذاہب، جیسا کہ اس تحریر میں ان کا ذکر ہے، اسے گناہ اور کفارہ کے نقطہ نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں۔ کرسچینٹی کی تو بنیاد ہی پیدائشی گناہ کے عقیدے پر رکھی گئی ہے، یعنی حضرت آدم اور حوا کی نافرمانی کا داغ وراثت میں ہر انسان کو ملتا ہے۔ گویا ہر بچہ پیدا ہوتے ہی اس بوجھ کے ساتھ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اور اس وراثتی داغ کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا اور بہت سخت قسم کی زہد اور ریاضت والی زندگی گزارنا۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مقصد اپنی شخصیت کو اوپر اٹھانا یا اس کی تکمیل کرنا نہیں، بلکہ اپنی ذات کی نفی کرنا ہے، سیلف رینانسیشن۔ اس کتاب کے مطابق یہودیت میں گناہ اور اس کے انجام کا خوف مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے گناہوں کا بوجھ، اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا بوجھ اور ان سب کے بدلے جہنم کی آگ کا خوف، یہ ایک مسلسل دباؤ ہے۔ یہاں نجات کا بنیادی مطلب ہی اس آگ سے بچ جانا ہے۔
تو اب تک کی ساری گفتگو کے بعد نجات کے دو بالکل الگ نظریات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف ہے رہائی یا ڈیلیورنس، یعنی ماضی کے گناہ سے فرار، اپنی ذات کی نفی کرنا، اور دوسری طرف ہے حصول یا اچیومنٹ، یعنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، مستقبل کو تعمیر کرنا اور اپنی ذات کی تکمیل کرنا۔ اب ان دو مختلف نظریات کے مقابلے میں ہم اسلام کے نقطۂ نظر پر آتے ہیں، جو اس کتاب کے مطابق ایک بالکل ہی مختلف اور مستقبل پرست سوچ پیش کرتا ہے۔ اسلام میں نجات کا زور کسی منفی فرار پر نہیں بلکہ ایک مثبت کامیابی پر ہے۔ یہاں اصل بات کسی چیز سے بچنا نہیں بلکہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ یہ مستقبل پر مبنی سوچ کام کیسے کرتی ہے؟ اس کا پہلا قدم ہے کہ اپنی توجہ ماضی کی زنجیروں سے ہٹا کر حال پر مرکوز کی جائے۔ پھر اپنے اندر جو قدرت نے صلاحیتیں رکھی ہیں انہیں پہچان کر انہیں نشوونما دی جائے۔ یہ ماضی پر افسوس کرنے کے بجائے مسلسل آگے بڑھنے کا عمل ہے۔ تو پوری بحث کا نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ اس ایک بنیادی فرق میں ہے۔ کیا زندگی کا مقصد ماضی کی غلطیوں سے بھاگتے رہنا ہے یا اپنی صلاحیتوں سے ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھنا ہے؟ علامہ غلام احمد پرویز اسی نقطے کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، انسان اپنی نجات اپنی ذات کو فنا کر کے یا سکیر کر نہیں بلکہ ایسے حالات پیدا کر کے حاصل کر سکتا ہے جن میں وہ اپنی پوری حد تک نشوونما پا سکے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہماری نظر میں نجات کا اصل مطلب کیا ہے؟ ماضی سے فرار یا مستقبل کی تعمیر؟ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ جلد ہی پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔